اس تصویر میں آپ کو یہ دو شخص نظر آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو اس دسمبر کی سرد راتوں میں کسی طرح ہوا کے تھپیڑوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ناکام کوشش ہے کیونکہ اس دسمبر کے مہینے میں اس پولیتھین، اس پنی کے ذریعے باہر وہ بھی کھلی چھت کے نیچے کوئی انسان سردی سے نہیں بچ سکتا ہے، لیکن مجبور غربت و قلاس کے مارے ہوئے یہ انسان اپنے آپ کو کسی طرح ڈھکے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں جب ایسی تصاویریں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں دل پہ چوٹ لگتی ہے، اور یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر واقعی انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ بہت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو سردیوں کے موسم میں غربا کے اندر کمبل تقسیم کرتے ہیں، رجائی تقسیم کیا کرتے ہیں، لیکن میں یہاں تمام مسلمانوں کو، پورے ہندوستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، ان سردیوں کی راتوں میں آپ کسی بھی شہر کے رہنے والے ہو، کم سے کم تلاش کر لیا کرو کہ کوئی ہمارے شہر میں ایسا غریب تو نہیں ہے جو سردیوں کی ان راتوں میں مشکل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہو۔ جہاں ہم بڑے اچھے مخملی بستر اور آرام کے ساتھ سوتے ہیں، وہیں پر بس اسٹینڈ، چوراہوں پر جگہ جگہ ہمیں ایسے بھی غریب اور مفلس و قلاس کے مارے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے وقت کو ان سردیوں کے موسم میں گزارا کرتے ہیں۔ تو میں کہوں گا ان لوگوں سے بھی جو مزارات اولیاء پر جاتے ہیں، 5,000 10,000 20,000 وہ ایک چادر، ایک لنگر میں خرچ کر کے آتے ہیں۔ چادر چڑھائی اچھی بات ہے، لیکن علماء نے یہ بھی تو ہمیں مسئلہ بتا دیا، جب تک کہ درگاہ کے اوپر وہ پڑی ہوئی چادر بیکار اور ریجیکٹ نہ ہو جائے تب تک نئی بھی نہیں چڑھائی جائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ہم نے مسئلوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور مسالوں پر زیادہ ہم دھیان دے رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں، لنگر آپ کریے، بے شک جائز ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، لیکن اور بھی اچھی بات ہوتی ہے ننگے کو کپڑا پہنانا جبکہ اس کے تن پر کپڑا نہ ہو۔ تو یہ یاد رکھیں، ان سردیوں کے موسم میں میں ان تمام عاشقان اولیاء سے گزارش کرتا ہوں کہ جو خرچ کیا کرتے ہیں وہ ان سردیوں کے موسم میں بھی ضرور خرچ کریں، اور ایسے غریبوں کو رجائی اور ایک بہترین کمبل کا انتظام کر کے دیں۔ جب تم کسی مخلوق کی مدد کرو گے نا، وہ کسی بھی ریلیجین سے ہو، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے کسی جانور کو بھی چارہ اس نیت سے ڈالتے ہو یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ اگر کسی ایسے ضرورت مند انسان کو دیکھو جو سردیوں کی راتوں میں کانپ رہا ہو، اور ہم اچھے رجائیوں کے اندر ہیٹر چلانے کے بعد بھی محسوس کرتے ہوں سردی، تو اس غریب کی سردی کو بھی یاد کرو کہ وہ کس طرح چوراہے پہ اپنے وقت کو اپنے بچوں کے ساتھ کاٹ رہا ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت وہ آ گیا ہے کہ یہ دور ترقی ہے یا دور ستمگاری، جہاں انسان کی جان ہر چیز سے سستی ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اتر پردیش کے اندر دیکھیے چناؤ آنے والے ہیں، چیئرمینی پد کے لیے شہر شہر، قصبہ قصبہ جو بھی ہے وہاں پر الیکشن کا بڑا زور و شور چل رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ کمبل تقسیم کر رہے ہیں، جو چناؤ میں کھڑے ہو رہے ہیں نا، وہ گھر گھر جا کر ہاتھ جوڑ کر کمبل تقسیم کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو ان کے کمبل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن نیتا کو ان کے ووٹ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ہاتھ بھی جوڑے گا، کمبل بھی دے گا۔ تو میں کہوں گا کہ خالی ووٹ کے لیے کام نہ کرو آپ میرے بھائی، آپ جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی کچھ کام کیا کرو، وہ تمہاری آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا جب تم مخلوق خدا کی خدمت کرو گے، غریب کو کپڑا پہناؤ گے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے۔ تو سردیوں کا موسم ہے تو انسانیت یہی ہے ہماری کہ ہم اگر کوئی ایسا شخص دیکھیں جو سردیوں کی راتوں میں کانپ رہا ہے، ٹٹک رہا ہے، اور وہ غریب انسان ہے، تو ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں۔ آپ کمبل تقسیم کریں، ہر جگہ یہ ٹرینڈ چلانا چاہیے ہمیں کہ کوئی غریب ٹھنڈ سے نہ مر جائے۔